بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دیر کے کچھ سوال و جوابات جمع ہو چکے تھے، تو آج میں ان سب کے جواب عرض کر دوں۔ پہلا سوال ہے کہ محمد علی صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ مردہ کو قرآن خوانی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، یعنی قرآن خوانی کروانا۔ قرآن خوانی کروانے کے بارے میں حدیث پاک سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام دو قبروں سے گزرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی مررت بقبرین یعذبان، میں ان قبروں سے گزرا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا ان میں سے وما یعذبان فی کبیر، ان کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، ایک ان میں سے چگلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس کے بعد یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ایک شاخ منگوائی تر، اس کے دو ٹکڑے فرمائے، ایک شاخ کے سبز پتوں والی، ایک ٹکڑا نبی علیہ السلام نے ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر کے اوپر لگا دیا، اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ دو ٹکڑے سبز پتوں والے یہاں پر لگے رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ حدیث پاک ہے اور اللہ کا قرآن بھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بھی فرمایا جو درخت اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو کاٹے اس لیے جاتا ہے جب یہ اللہ کے یاد سے ذکر سے غافل ہو جائے، وگرنہ یہ جتنے سرسبز و شاداب چیزیں ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی تبویب فرمانے والے، یہ جتنے خارجی پاکستان انڈیا کے ہیں نا، یہ جو بیچارے رفع دین کرتے ہیں، جب بات آتی ہے نا صحیح مسلم کے اندر شریر دموں کے گھوڑوں والی روایت، تو کہتے ہیں دیکھیں امام نووی، کون امام نووی؟ وہ امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کے باب باندھے ہیں، انہوں نے باب یہ باندھا ہے حدیث صاحب، تو تب یہ امام نووی کا بڑا زور سے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی صحیح مسلم کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس حدیث پاک کی وجہ سے، اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے قبر کے اوپر قرآن پڑھنا، قبر کے والے کے لیے فاتحہ خوانی کرنا یہ جائز ہے اور مستحب اچھا عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نووی فرماتے ہیں اگر ایک درخت کی تسبیح پڑھنے سے قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے تو ذرا سوچو رب کا قرآن پڑھنے سے اس قبر والے کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ان تمام کے اندر ہے، غالباً 1448 نمبر سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور امام حاکم اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، علامہ ابن حبان کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، لیکن آج کل کے یہاں وابی وہ کہتے ہیں نہیں حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے مذہب کے خلاف ہے۔ خیر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرؤوا علی موتاکم، ایک حدیث میں عند موتاکم یاسین، فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے لیے سورہ یاسین کی فاتحہ خوانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن وہ چونکہ ان کے مذہب کے خلاف ہے تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور مجھے ایک دوست جو ہم میرے جاننے والے پاک فوج کے اندر آرمی کے جوان، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہمارے فوج کے اندر وہاں پر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب کبھی 10 محرم الحرام آئے، 12 ربیع الاول شریف آئے، یا یوم شہدائے پاکستان آئے، یا 7 ستمبر آئے، جو بھی دن آئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ، ان کے دن آئیں تو وہاں پر تمام لوگ ہم جمع ہو کے مسجد میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اب میں بڑا پیارا سوال کروں گا پورے پاک و ہند کے تمام وابی حضرات سے، اگر تو یہ کام فاتحہ خوانی حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو آپ ریٹن ایک فتویٰ لکھ کے دے دیں کہ پاکستان میں پاک فوج یا دیگر جتنے مسلمان یہ جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں یہ سب ناجائز ہیں۔ اب یعنی آپ کے فتوے میں تو پھر پاک فوج بھی رگڑی گئی، وہ بھی ان کا بھی کام ناجائز ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے کام چلا آ رہا ہے، اور امت کے علماء، اولیاء، صوفیاء وہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یہ سال ثواب ہے، اس کا بڑا ایک وسیع موضوع ہے، یہ جائز ہے۔ اگلا سوال، سعودیہ سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کیا کوئی فقہ حنفی کو فالو کرنے والا کسی دوسری فقہ کے اعتبار سے نماز کے اوقات میں اپنی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو مقلد ہے، مثلا آپ پیروی کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دلیلوں کو پڑھے، اگر وہ دلیلوں کو پڑھتا ہے، اجتہاد کرتا ہے اور بڑا غور و فکر کرتا ہے اور بعد میں سے نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ قول اس امام کا سنت کے زیادہ قریب ہے، پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے، فروعی مسائل ہیں، اس میں لڑائی نہیں۔ جب اس کو کسی دلیل کا ہی نہیں پتہ پھر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور جہاں پر صحیح اور غلط کا اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے قریب ہونے کا یہ جو اختلاف ہے یہ شروع سے چلا رہا ہے، صحابہ کرام میں اختلاف رہا، ائمہ مجتہدین میں رہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بعض امام شافعی کے جو شاگرد تھے وہ امام شافعی سے اتفاق کرتے تھے ہر مسئلہ میں، لیکن بعد میں آنے والے کچھ شوافع علماء انہوں نے امام شافعی سے اختلاف کیا،
انہوں نے کہا جی نہیں، یہ مسئلہ امام شافعی کا جو اس طرح ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اگر اس طرح مسئلہ بیان کرتے تو نبی علیہ السلام کی سنت کے زیادہ قریب تھا، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کا امام صاحب سے کتنی جگہ پر کتابیں بھری پڑی ہیں، اختلاف چلتا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ قول رسول اللہ کی سنت کے زیادہ قریب مجھے لگتا ہے، وہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف میرا اجتہاد ہے، یہ قول یہ مجتہدین کا کام ہے، عام بندے کا کام نہیں۔ عام بندہ دلیلوں کو جانے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، حدیث پاک میں آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کا انبیاء کے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی میں بھی حدیث ہے، اہل سنت کی بھی بے شمار تفاسیر حدیث کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ معنوی طور پہ البتہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی سند پر کچھ کلام ہے، لیکن شیعہ کی اصول کافی کے اندر تو کوئی کلام نہیں ہے نا، وہاں پر تو کہ نبیوں کی کوئی وراثت درم و دینار نہیں ہوتی ہے۔ جو باغ فدا کا جھنڈا، وہ ایک حدیث ان کی رد کر دیتی ہے، اصول کافی کی پہلی جلد میں پہلے ابواب کے اندر وہ حدیث ہے۔ خیر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن تشریف فرما تھے، آپ گئے بازار میں، فرمایا لوگوں مسجد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، جاؤ لے لو۔ تو لوگ دوڑ کے آئے مسجد میں، دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، 2-3 علم کے حلقے لگے تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ فرمانے لگے تم سمجھتے ہو کہ درم و دینار نبیوں کی وراثت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ علم مصطفیٰ کی وراثت ہے۔ اب جو علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین کا نور اپنی امت کو عطا فرمایا، علماء اس کے امین ہیں۔ وہ اس نور کو حاصل کرنا، اسے سیکھنا، اسے سمجھنا، سمجھ کے آگے لوگوں تک پہنچانا، یہی وارث کا کام ہوتا ہے۔ اس معنی میں یہ وارث ہیں۔ اور جو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ تبلیغ کرنے میں نبیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے امتوں کو دیکھا، فرمایا ایک ایسی امت دیکھی کہ وہ چند لوگ تھے، چند لوگوں پر مشتمل امت تھی، ساتھ نبی، فرمایا ایک ایسے نبی دیکھے ان کے ساتھ صرف 5 بندے تھے، 5 لوگ ساری زندگی انہوں نے ان کی تبلیغ کو مانا اور کلمہ پڑھا۔ فرمایا پھر ایک ایسے نبی دیکھے ان کے ساتھ صرف 3 بندے تھے، ایک نبی ان کے ساتھ صرف 1 بندہ تھا، ساری زندگی انہوں نے تبلیغ فرمائی، صرف 1 بندہ نے کلمہ پڑھا۔ فرمایا کہ ایسا نبی بھی دیکھا جس کے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں تھا، ساری زندگی وہ اللہ کے نبی تشریف لائے، لوگوں کو جس قوم کی طرف بھی آئے، قبیلے کی طرف آئے، ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے مانا ہی نہیں، وہ بس تبلیغ فرما کے اپنا ثواب لے کے چلے گئے۔ وہ علماء انبیاء بھی قیامت والے دن آئیں گے، لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، 92 لاکھ بندے کا مجمع آپ کے ساتھ آئے گا، جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا تھا۔ جب داتا علی حجویری میدان معاشر میں قدم رنجا فرمائیں گے، کروڑوں مسلمانوں کی جماعت آپ کے پیچھے آئے گی، جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا اور پورے پنجاب میں لا الہ کی بنیاد آپ نے ڈال دی۔ تو یہ مطلب ہے کہ تبلیغ کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے میں انہوں نے رول اسی طرح ادا کیا جس طرح انبیاء نے کیا، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، انبیاء کے خادم ہیں۔ علماء دیوبند کے علاوہ عوام دیوبند جن کو عقائد کے حوالے سے زیادہ علم نہیں ہوتا، کیا ان سے دوستی کرنا درست ہے؟ اگر کسی دیوبندی کا عقیدہ پتہ نہ ہو کہ کس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو کیا محض شک کی بنیاد پر اس پر حکم کفر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کافر کسی کو جلدی کہنا جو ہے یہ تو بالکل درست نہیں ہے کہ جس کے عقیدے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو بس کہہ دیں بھائی یہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر تو بالکل بھی علماء اجازت نہیں دیتے۔ باقی جہاں تک بات رہی دوستی کی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو فرمایا دیکھو جانچ پڑت کرو، تحقیق کرو کہ تم کس بندے کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ لہٰذا یہ اس چیز کو دوستی کرنے سے پہلے اس کے عقائد و نظریات اور ایمان کا پتہ لگانا یہ بھی ضروری ہے۔ کئی ساتھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھا، میں BS کرتا رہا، فلاں کرتا رہا، تو مجھے جا کے تیسرے سال میں پتہ چلا کہ وہ تو بندہ قادیانی تھا جس کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے تھے، وہ تو بندہ مرزائیوں کا مربی تھا جو ہمارے ساتھ رہا۔ تو ایسے پھر جو ہے نا بعد میں انسان اپنا ہی آپ کو کوستا ہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ یاری لگا رہی، تو لہٰذا اس سلسلے میں پہلے بندے کو تحقیق کر لینی چاہیے۔ میں عوان ہوں اور ہمارا سلسلہ نسب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور مسند احمد کی حدیث میں آیا کہ آل علی، آل جعفر، آل عباس پر صدقہ حرام ہے، کیا میں صدقہ لے سکتا ہوں؟ نہیں، آپ صدقہ نہیں لے سکتے، نبی علیہ السلام کے پورے خاندان مبارک پر صدقہ لینا جائز نہیں ہے، ان سب کے لیے صدقے میں لینے میں سب برابر، خاندان نبی علیہ السلام کا سب برابر، صدقہ نہیں لے سکتے۔ صحابہ کرام کے دور میں نہ داتا دربار تھا، نہ سچل سرمست، نہ سیون شریف، نہ اجمیر شریف، نہ شمس تبریز،
پھر ان کی مشکلات کیسے حل ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کے پاس سچل سرمست، سیون شریف، اجمیر شریف، شمس تبریز، داتا دربار، ان تمام اولیاء کے آقا و مولا سید المرسلین تشریف فرماتے ہیں، ان کی مشکلات وہاں سے حل ہوتی تھی۔ جی کہاں سے حل ہوتی تھی؟ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تھے اور جا کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا، سرکار ہماری نگاہ کرم فرم۔ بخاری میں واقع ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب شادی کر لی تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، اور ریاض صالحین کے اندر وہ حدیث پاک آتی ہے، آج سے 5 سال پہلے جب ہم نے وہ پڑھ کے اس کا اندازہ اس وقت کیلکولیٹ اسے کیا تھا، کروڑوں روپے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا قرضہ تھا۔ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کتنا، کروڑوں روپے بنتا تھا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا، میں نے جنازے پہ اعلان کر دیا کہ بھئی میرے والد کا کسی نے قرضہ لینا، تو لوگ آ گئے سامنے، ان کا جی میں نے بھی۔ تو میں نے کہا جی جب میرے کھجوروں کا باغ پکے گا اس وقت آنا اور آ کے مجھ سے لے جانا، تمہیں میں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کھجوروں کا باغ پک گیا، کھجوریں میں نے اتار لی، میں سوچ رہا ہوں میری جوان بہنیں ہیں، ان کی میں نے شادی بھی کرنی ہے۔ جوان بھائی حضرت جابر خود اکیلے تھے، بڑے یہی تھے، 7 چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، ان کا نکاح بھی کرنا تھا، والد کا قرضہ بھی دینا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں اب کیا کروں۔ میرے دل میں خیال آیا جابر تو نے کسی مجبور نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اس نبی کو مانتا ہے جو بیٹھا فرش زمین پہ ہے لیکن ضمانت جنت بری کی دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بخاری مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور میں نے آ کے آقا کریم علیہ السلام کو اس بات کی عرض سنائی، تو جناب آقا کریم علیہ السلام فرمایا تو جا اور جا کے اچھی کھجوروں کے ڈھیر علیحدہ کر دے، اور جو ذرا کم درجے کی کھجوریں ہیں ان کو علیحدہ کر دے۔ یہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کھجوروں کے ارد گرد چکر لگایا، چکر لگا کے پھر نبی علیہ السلام نے اس پہ دعائے برکت پڑھی اور فرمایا جتنے قرضہ لینے والے ان کو بلا۔ آقا کریم علیہ السلام اٹھاتے جاتے، قرضہ عطا فرماتے جاتے، اور حجت اللہ للعالمین میں لکھا، اور باقی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا خود بیان حدیث کے الفاظ میں، حضرت جابر فرماتے ہیں جب سارے قرضہ لے کے چلے گئے، خدا کی قسم ہے ایسا لگتا تھا جیسے میرے ڈھیروں میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہو۔ تو یہ صحابہ کرام یہاں سے مشکلیں حل کروایا کرتے تھے۔ کیا وقت سے پہلے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ فرمایا نماز مومنوں پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ایک مقررہ وقت میں فرض ہے، وقت سے پہلے ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اذان مغرب کے بعد 10 منٹ کا جماعت تک وقفہ ہوتا ہے، تو کیا ہم 10 منٹ میں تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو قیامت کی نشانی ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ انہوں نے 100 سال پہلے نکالا ہے، وگرنہ مشکات المصابیح میں نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان اس کا مفہوم ہے، فرمایا میری امت تب تک خیر پر قائم رہے گی جب تک مغرب میں تاخیر نہیں کرے گی۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 منٹ کا وقفہ بھی جماعت کے لیے دینا نہیں چاہیے، قیامت کی نشانی ہے۔ لہٰذا پھر لوگ کہتے ہیں جی نمازیوں کو پتہ نہیں چلتا، بھائی جن کے دل میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مغرب ہونی ہے، فوراً بعد جماعت ہو جانی۔ ہم اسی طرح کرتے، ادھر 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوتا، اذان پڑھ کے بندہ آتا ہے فوراً اقامت پڑھتا ہے، تو نمازی تو آتے ہیں۔ لہٰذا آپ قیامت کی نشانی نہ بنیں، اور مغرب کو وقت سے ادا کرنا یہی آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی بلا عذر وطر اور سنت موقدہ ترک کرتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، فرمایا ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز ادا کر لو۔ کسی کے ذاتی گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا، اس کو ددکارنا یا کہنا اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے، اس کا اختیار آپ کو نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ لہٰذا اعمال کا اگرچہ ایسا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، عالم دین ہے، متقی پرہیزگار ہے، بندہ کہتا ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے مجھ پہ زیادہ برکت رحمت فرمائے گا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ قاری صاحب تو نفل نہیں پڑھتے، یہ تو سنتے غیر موقدہ بھی نہیں پڑھتے، یہ تو اپنا پگڑی نہیں باندھتے تو میں اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا نور من نور اللہ، یہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ کسی نے اعتراض کیا ہے قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے، تو آپ پھر نور من نور اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ خارجیوں کا سوال بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ولاک حضرت سیدنا امام شاہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ کمال بات فرما گئے ولاکن النجدیۃ قوم لا یعقلون، ان میں تو عقل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا اب جو نور من نور اللہ کی بات ہے،
اللہ کے نور میں سے نور ہو. کہتے ہو اللہ تو ایک ہے, تم نے اللہ کا حصہ بنا دیا نبی پاک کو, اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا. نعوذ باللہ, جو نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور کا حصہ, جزو یا ٹکڑا مانے وہ پکا بے ایمان اور کافر, کیونکہ رب تعالیٰ کا نور, رب تعالیٰ کی ذات, اللہ کی وحدانیت, یہ اجزاء میں منقسم ہونے سے پاک ہے. اچھا, پھر نور میں نور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, فرمایا میں نے آدم میں اپنی روح میں سے روح پھونک دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت تھوڑا سا حصہ نکال کے آدم میں ڈال دیا, یا اپنی روح کو توڑ کر نعوذ باللہ اس کا کوئی جز داخل کر دیا؟ یہ تو کفر عقیدہ رکھنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر نفخت فیہ من روحی کا مطلب ہے رب تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے قدرت کے خاص خزانوں میں سے آدم میں روح ڈالی ہے, اس نے پوری کائنات کا باپ بننا ہے, تو میرے خاص جلوے میں نے اس کو عطا فرمائے ہیں. تو جو وہاں پر من کا مطلب ہے, نور من نور اللہ میں بھی من کا وہی مطلب ہے کہ رسول اللہ وہ نور ہیں جو نور رب نے کائنات میں کسی دوسرے کو عطا ہی نہیں فرمایا, اپنے خاص خزانوں میں سے ایک اسپیشل نور تیار کر کے رب تعالیٰ نے اسے کملی والے مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. یہ مطلب ہے نور من نور اللہ کا. اہل سنت میں اختلاف ہے کہ غم حسین میں رونا سنت ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں رونا چاہیے. اس حوالے سے رہنمائی کر دیں. جہاں تک سوگ اور غم کی بات ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے, سوائے اس خاتون کے جس کا خامن فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن. باقی یاد حسین اور ذکر حسین میں آنسو بہانا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جیسا کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے. صحیحین کی روایت میں حضرت آقا کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدہ زینب کے صاحبزادے رسول اللہ کے نواسے, جب ان کا وصال ہوا تو سیدہ زینب نے آپ کو پیغام بھیجا, نبی علیہ السلام تشریف لائے, آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لے لیا. وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کی اس بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی, یعنی روح نکل رہی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو صحابی رسول عرض کرنے کے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو؟ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے, یعنی رونا شفقت کی وجہ سے, رحمت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دل غمگین ہوتا ہے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, اتنی اجازت ہے. تو جب ہم امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر کیا اور حدیث میں ہے السوائق المرقہ میں امام حشمی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن حجر حتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا, اور ابن اسحاق کے الفاظ ہیں, دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب آپ کے پاس امام علی مقام کی شہادت کی خبر آئی تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. یعنی نبی علیہ السلام امام علی مقام کی اس یاد میں روئے کہ میرا بیٹا اپنی جان قربان کر کے میرے دین کا تحفظ کے لیے میرے دین کا علم بلند فرما دے گا. نبی علیہ السلام اس مقام پر رشک فرماتے ہوئے روئے. تو لہٰذا اس طرح ان کی یاد میں, ان کی محبت میں, ان کے ذکر میں اگر کوئی روتا ہے تو یہ تو بالکل نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اس حوالے سے یہ ویسے کوئی لڑنے والے مسئلے نہیں ہیں, آج کل ہماری عوام جدھر چل پڑی. درباروں پر میلے لگتے ہیں, ڈول بجتے ہیں, کیا ڈول لے کر جانا شرک ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ سلسلہ کیسے اور کیوں شروع ہوا؟ یہ خرافات ہیں, یہ جائز نہیں, شرک نہیں, خیر یہ جائز نہیں ہے, یہ سیدھے سیدھے شریعت کے منافی خرافات ہیں. اللہ کے قرآن سے, نبی علیہ السلام کے فرامین سے ان کاموں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو میلے لگتے ہیں وہاں پر اختلاط ہوتا ہے, اور نبی علیہ السلام نے تو اسے منع فرمایا. ڈول بجتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں ڈول توڑنے کے لیے آیا ہوں, یہاں ڈول بج رہے ہیں, لہٰذا یہ کام بالکل جائز نہیں ہے. اور اس طرح کی جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے. اچھا اس کے اوپر میں چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں, صرف اپنے سنی حضرات کے لیے, اہل سنت و جماعت کے لیے. حضرت شیخ میں نے اپنے بزرگوں سے سنی, میں آپ کو اس طرح سناتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا ایک شاگرد تھا, وہ کہتا تھا میں حضور میں نے فلاں بابا جی کے مزار پہ جانا ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے وہاں پر نا خرافات ہوتی ہیں, مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, ڈھول بجتے ہیں, غیر شرعی کام ہوتے ہیں, تو تم نہ جانا. وہ ہفتے بعد اس نے پھر ضد کر دینی, استاد جی مجھے اجازت دیجیے, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. 3-4 بار جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پتر تو چل آ جا. اتنے میں آپ نے وہاں پر ایک نا اپنے پاس سے شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے پرچی نکالی, اس پرچی کے اوپر آپ نے کچھ لکھا, لکھ کے اس کو دے دیا بند کر کے نا. آپ نے فرمایا یہ لے جا, اور یہ لے جائے گا جب تو اس گاؤں میں داخل ہونے لگے گا, گاؤں کے باہر ایک درخت ہوگا, درخت کے نیچے ایک اللہ کا نیک بندہ, ایک بزرگ بندہ بیٹھا ہوگا, اس کو یہ میرا خط دے دینا. اس نے کہا استاد جی ٹھیک ہے.
وہ شاگرد چلا گیا، جا کے اس نے جب گاؤں میں داخل ہونے لگا دیکھا اس درخت کے نیچے واقعی ایک بزرگ تھا، اس نے اس کو خط دے دیا۔ جب اس بزرگ نے خط پڑھا تو مسکرا دیا، فوراً خط کو الٹا کیا اور الٹا کر کے پاس کوئلہ پڑا تھا، کوئلے سے اس نے اس کا کوئی جواب لکھا اور بند کر کے کہا پتر اپنا استاد نو دے دیں۔ بچہ گیا، جا کے طالب علم تھا، اس نے حاضری دی، دعا کی، واپس چلا گیا اور جا کے کہا استاد جی میں حاضری دے آیا ہوں، لیکن وہ بابا جی نے یہ پرچی آپ کو واپس بھیجی ہے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب پرچی پڑھی آپ بھی مسکرا دیجیے۔ شاگرد کہنے لگا، کچھ لاڈلے شاگرد ہوتے ہیں، کہنے لگا استاد جی مجھے یہ بتائیں، آپ نے جب چٹھی بھیجی میں نے بابے کو دی، بابا بھی ہنس پڑا، آپ کو جواب آیا آپ بھی ہنس پڑے، پہلی تو بات ہے آپ کو پتہ کیسے چلا کہ وہاں پر درخت کے عین نیچے ایک بابا بیٹھا ہوگا، اور دوسری بات آپ نے لکھا کیا، اور پھر تیسری بات اس بزرگ نے آپ کو کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا بیٹے یہ راز ہے رہنے دے۔ کہنے لگا استاد جی میں اتنی دیر آپ کی خدمت کی ہے، چلیں ایک بات تو میرا حق بنتا ہے، یہ تو آپ مجھے بتا دیں۔ آپ فرمانے لگے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، عالم ربانی بھی تھے، ظاہری علوم کے بھی عالم، باطنی علوم کے بھی عالم، اور علوم نقلیہ کے بھی عالم، علوم نقلیہ اور علوم روحانیت کے بھی عالم۔ فرمانے لگے بیٹا جس بندے کے دربار پہ اللہ کے ولی کے مزار پہ تو حاضری دینے گیا تھا نا، اس درخت کے نیچے رب کا ولی خود بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا استاد جی آپ نے اسے لکھا کیا؟ فرمایا میں نے اسے یہ لکھا، خود تو اپنی روح کو قبر سے لے کر باہر آ کے بیٹھ گیا ہے، تو جو تیرے دربار پہ خرافات ہو رہی ہیں جا کے ان کو روک، یعنی لوگوں کو منع کر، کسی کی خواب میں اللہ سے دعا کر رب تعالیٰ تیرا تصرف تو ہے تو جا کے ان کو منع کر۔ تو اس نے مجھے اس کے جواب میں لکھ کے بھیجا ہے عبدالحق مجھے تو کہتا ہے کہ پوری امت کو روک لوں، تو اسے تو اپنا ایک شاگرد نہیں روکا گیا۔ اچھا اس بات سے دو تین باتیں واقعے سے پتہ چلیں۔ ایک تو یہ بات جہاں پر خرافات ہوں اللہ والوں کی ارواح وہاں سے چلی جاتی ہیں، وہاں پر ان کی روح کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ جہاں پر خرافات ہو جائیں یا بدعقیدہ لوگ قابض ہو جائیں وہاں سے اولیاء اللہ کی ارواح تشریف لے جاتی، کیونکہ اصل تو روح ہوتی ہے نا، وہ چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ رب کے بندوں کا آپس میں کتنا تعلق ہوتا ہے اور رب نے ان کو کتنے تصرفات کی خبریں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ خیر یہ واقعہ درمیان میں آ گیا، میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔